میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد ذلك مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس شخص نے یہ بات کئی مرتبہ پوچھی، آپ علیہ السلام نے ہر مرتبہ فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ اس شخص کو نبی علیہ السلام نے بار بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کرو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں صبر کی کمزوری تھی اور غضب کا مادہ زیادہ تھا۔ یہ شخص بار بار درخواست کر رہا تھا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت اور نصیحت کرے، مگر نبی علیہ السلام بار بار تاکید کی کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، کیونکہ در حقیقت غصہ عقل کی مغلوبیت کا نام ہے، اور جب عقل مغلوب ہو جائے تو یہ ایک برائی نہیں بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب عقل مغلوب ہو جائے تو پھر کیا رہ گیا؟ گویا اس شخص کے لیے بڑی نصیحت یہ تھی کہ غصہ نہ کرو۔ جب تم غصہ نہیں کرو گی تو دین اور دنیا کے فوائد پاؤ گے۔ تو غصہ کرنے سے اجتناب کی تاکید بیان ہوئی اس حدیث میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لمبی عمر والے ہیں اور جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ طولی عمر کی فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اعمال اچھے ہو۔ جتنی عمر لمبی ہوگی اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، یہ فائدہ کی بات ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اعمال بری ہوں گے ان کی عمر اگر طویل ہوگی تو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ بہرحال اچھے اخلاق اچھے اعمال کا ایک حصہ ہے۔ طویل عمر اور اچھے اخلاق بہترین چیزیں ہیں۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز ان قال یا معاذ احسن خلقک للناس رواہ مالک۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جن باتوں کی وصیت فرمائی ان میں سب سے آخری وصیت جو آپ نے اس وقت فرمائی جب کہ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تھا، وہ یہ تھی کہ اے معاذ لوگوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے خوش خلقی اختیار کرنا۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یمن کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ ان کو رخصت کرتے وقت نبی علیہ السلام نے جہاں اور نصیحتی کی تھی، نبی علیہ السلام خود جو ہے ان کے ساتھ پیدل جا رہے تھے اور ان کو گھوڑے پر پھر سوار کیا اور جاتے جاتے بہت ساری نصیحتیں ان کو کی تھی۔ تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کے لیے اچھے اخلاق کو، اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ تو خوش خلقی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو اخیر میں یہ نصیحت جو ہے خاص طور پر جو ہے فرمائی۔ عن زید بن طلحہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء رواہ مالک مرسلا ورواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان عن انس و ابن عباس۔ حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین اور مذہب میں ایک خلق ہے اور اسلام کا وہ خلق حیا ہے۔ اس روایت کو امام مالک نے بطور ارسال نقل کیا ہے، اور ابن ماجہ اور شعب الایمان میں بیہقی نے اس روایت کو حضرت انس حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں سے جو ہے نقل کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں خلقاً یعنی ہر آسمانی دین کا ایک غالب مزاج رہا ہے اور اس کا ایک بنیادی مقصد رہا ہے اور اس کا ایک خاص رجحان رہا ہے اور اس کی ایک نمایاں صفت رہی ہے جو باقی اوصاف پر غالب رہی ہے۔ اسلام میں وہ صفت اور طبیعت، وہ میلان اور رجحان وہ حیا ہے۔ اگرچہ دوسری مذاہب میں بھی حیا کا حکم تھا لیکن اسلام کا غالب مزاج جو ہے وہ حیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد تکمیلی مکارم اخلاق قرار دیا، جس میں حیا سر فہرست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حیا انسانی گاڑی کے لیے بمنزلہ بریک اور ٹائر راڈ ہے۔
اگر بریک فیل ہو گیا تو نہ معلوم گاڑی کہاں کہاں جا کر ٹکرائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو آج کل دنیا میں سب سے زیادہ فحاش اور بے حیا قوم یہ یہودی اور نصارہ ہے، جو فحاشی کو بطور مذہب استعمال کرتے ہیں اور دیگر اقوام بھی سپلائی کرتے ہیں۔ تو اسلام اس کے مقابلے میں، اسلام کی بنیاد شرم و حیا پر ہے، اسی وجہ سے عزت محفوظ ہے اگر کوئی اپنے کو اسلام سے جڑے رکھے اور اسلام کو پسند کرے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم افضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم، رواہ ترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ ربط اور اختلاط رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے، وہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے اس شخص سے افضل ہے جو لوگوں سے ربط اور اختلاط نہ رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔ یعنی جو شخص لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے اور اس میں لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھاتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، یہ شخص اس گوشہ نشین شخص سے بہتر ہے جو تنہائی میں عبادت کرتا ہے، لوگوں سے الگ تلگ رہتا ہے، ان کی کسی معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا شخص خالق اور مخلوق دونوں کو راضی کرتا ہے، جو کامل اخلاق ہے، اس لیے یہ افضل ہے، اور دوسرا شخص صرف خالق کی رضا کی کوشش کرتے ہیں، مخلوق کو نظر انداز کرتا ہے، جو نقص ہے، اس لیے مفضول ہو گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ دو نظریے اور دو مختلف رویے اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ مقامات، الگ الگ حالات اور مختلف اقوام کے خصوصی مفادات کے پیش نظر چلے گی۔ بعض عوام کے خصوصی احوال کے پیش نظر پہلا نظریہ کامیاب ہوگا اور بعض کے ساتھ یہ دوسرا نظریہ بہتر رہے گا۔ دونوں کا در و مدار دین اور دنیا کے فائدے پر ہوگا۔ ایک اللہ والے نے اپنے زمانے میں کہا کہ میرا مقام امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر تھا، لیکن وہ مرتبے کے لحاظ سے مجھ سے آگے نکل گیا، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے، بچوں کی باپ ہے اور میری شادی نہیں ہے، مجرد ہوں، اور مجرد اور غیر مجرد میں فرق ہوتا ہے۔ بہرکیف اس حدیث میں لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنا باعث اجر بتایا گیا۔ وعن مکحول رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون ہینون لینون کالجمل الآنف ان قیدا قادا وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتِنَاخًا، رواہ الترمذی مرسلاً۔ حضرت مکحول کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان رکھنے والے لوگ بردبار، نرم خو اور فرمانبردار ہوتے ہیں، اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو کہ اگر اس کو کھینچا جائے تو کھینچتا چلا آئے اور اگر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فرمانبردار، تابعدار، صاحب انکسار، عاجز اور نرم خو ہوتا ہے۔ جس طرح ایک اونٹ کی ناک میں نکیل پڑی ہو اور وہ مالک کے ہاتھ میں ہو، چاہے اسے کھینچ کر لے جائے یا اسے پتھر پر بٹھلائے، ہر حالت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو مومن کی شان بیان کی گئی ہے اس حدیث۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن يحرم على النار وبمن تحرم النار عليه على كل هين لين قریب سهل، رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ تو سنو، دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو ہو۔ تو نرم مزاج اور نرم خو شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آگ اس پر حرام اور یہ آگ پر حرام ہے۔ تو ہمیں نرم مزاج، نرم خو، خوش اخلاق جو ہے بننا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما